لیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس سے زیادہ پیاری, اٹریکٹیو, بہترین, کمپلیٹ, کمپریہنسو پریزنٹیشن نہیں دیکھی اور بہت عمدہ. اور میں صرف کل ان کے آفس گیا تھا 15 سے 16 منٹ کے لیے فار دی فرسٹ ٹائم, ریکویسٹ کرنے کہ جناب ہمارے بچے وہاں پر ہیں اور آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں اور چل کے ان سے بات چیت کریں, بیکاز یہ بہت ضروری ہے. اور میں نے آپ لوگوں میں جو پوٹینشیل دیکھا, آپ لوگوں میں جو پاور دیکھی اور جذبہ دیکھا, تو میں نے سوچا کہ یہ ضروری ہے کہ آپ کو اس بات سے روشناس کرائیں اور اسی طرح اس کو آگے لے کے چلیں. تو میں مسز سبین کا بھی بےحد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں انوائٹ کیا اور بلایا اور یہ موقع فراہم کیا کہ آپ لوگوں سے بات چیت کریں. میں نے جو ایک چیز اگین میں نے اپنی لائف میں اسکول ٹائم بھی دیکھا, بہت سارے اسکول بھی دیکھے, بہت ساری جگہوں میں گیا, بہت سارے بچوں سے ملاقات ہوئی. ایک چیز بہت ڈفرینس ہے جو میں نے یہاں آبزرو کی, جو میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی. وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ آپ کے لیے شاید بہت چھوٹی بات ہو, میرے لیے بہت بڑی ہے. میں نے دیکھا میرے رائٹ لیفٹ پہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کھڑے ہوئے ہیں, جن کے ہاتھ میں کارڈ ہیں, پلے کارڈ. اس پہ لکھا ہوا ہے سائلنس, دوسرے پہ لکھا ہوا ہے ریسپیکٹ. آئی تھنک دس از دا بیسٹ تھنگ. ہمارے زمانے میں ٹیچر وہاں سے آواز مارتا تھا, اوئے چپ کر جاؤ. That was not the right thing. This is the best thing. I like this, and whoever is responsible, I must compliment them. This is how you create it. چیزیں تربیت کا حصہ ہیں اور بچوں کو بھی یہ بتاتے ہیں. انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ میسج ہوتا ہے کہ بھائی یہ بہت عمدہ. اور واقعی آپ لوگوں میں سے 2-3 سوال ایسے تھے جس سے تھوڑا سا ریلیٹ کر کے میں اس بات کو آگے لے چلتا ہوں. مثلاً بیٹی وہاں جو بیٹھی ہے اس نے کہا تھا اسکالرشپ کا کیا ہوگا, کوئی اسکالرشپ وغیرہ بھی ہوتا ہے. تو میں نے سبین سے کل ٹیلی فون پہ بتایا تھا کہ انشاءاللہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یہاں کے جو بچے 8ویں کلاس میں نہیں 7ویں کلاس میں پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے کیڈٹ کالج اور مارا جانا ہے, تو وہ اسی قسم کے بہت ہی ہلکے قسم کے 7ویں کلاس کے ایک کمپٹیٹیو امتحان میں اسی طرح کا کوئی ٹیسٹ ہے اس میں بیٹھیں. جو ٹاپ 2 ہوں گے ان کو فری اکوموڈیشن, یونیفارم, فوڈ اور وہاں پر رہنے کا انشاءاللہ انتظام کریں. اور انشاءاللہ جو میٹرک میں ٹاپ 2 اور ٹاپ 3 ہوں گے ان کے لیے بھی یہی کوشش ہوگی کہ ان کو بہترین سے کالج میں داخلہ دلوا دیں اور اس کی ساری فیس ہم خود ادا. اور تیسری اور آخری کوشش یہ ہوگی, یہ صرف پچھلے 2-3 دن کی بات ہے, اس کے سارے جو لوز اینڈ ہیں بھی ذرا سا کمپلیٹ کر لیں, مگر انشاءاللہ یہی ٹارگیٹ جو ہے وہ انشاءاللہ اسی سال ہم اس کو کلاس میں پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اور جو لوگ انٹر کرنے کے بعد, یہاں تو انٹر نہیں ہوتا, انٹر کرنے کے بعد پڑھنا چاہیں گے میڈیکل یونیورسٹی میں, انجینئرنگ یونیورسٹی میں, IT, اینی تھنگ, انشاءاللہ 2 ٹاپ ان کو ہم فری ایڈمیشن یونیورسٹی میں دلا دیں گے جہاں وہ چاہتے ہیں. اتنی ساری باتیں آپ کے بچوں سے آپ سے ہو گئی اور آپ کی ٹیچر سے بھی تھوڑی سی باتیں ہو جائیں. تو آپ کی ٹیچر سے بھی درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ اگر ماسٹرز ڈگری ہولڈر ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں, یو کین جوائن ان یونیفارم ٹو ٹیچ آفیسرز دیئر, جہاں بہت ساری آلریڈی ہیں اور وہ پڑھا رہی ہیں اور وہ یونیفارم فائزہ کی طرح پہنتی ہیں وہاں پر اور ان کو پڑھاتی ہیں. سو یو کین ریئلی تھنک اباؤٹ ڈوئنگ دیٹ اینڈ بی پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے جی, اوکے.
I will not take much time. اس کے بعد جو ہے میں نے سوچا تھا کہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا سمندر سے متعلق کراؤں گا. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے. The subject of recruitment selection is finished and I am so happy. اتنے پیارے پیارے سوال آپ لوگوں نے پوچھے. میں نے خود ہی انٹرپٹ کیا کہ بھائی اب رہنے دیں, گھر بھی جانا ہے. بیگم نے ٹائم دیا ہوا تھا اس وقت تک واپس آ جائیے, کیونکہ وہ دوپہر کے برتن رکھتے ہوں گے, اس کا بھی کچھ کرنا ہے. تو خیر, لیکن ایک بڑی اچھی بات ہے میری بیوی, میں بتا دوں, کبھی اس نے ٹھنڈا پانی نہیں دیا دھونے کے لیے, ہمیشہ گرم. یہ بڑی اچھی بات. وہ اچھا خیر, تو میں یہ بتا رہا تھا, دیکھیے یہ آپ کے سلیبس میں, آپ لوگ خاص طور سے جو یہاں بیٹھے ہیں, یا آپ کے سلیبس میں یا تو سوشل اسٹڈیز میں شامل ہے, یا آپ کی جغرافی میں شامل ہے, یا کسی اور سبجیکٹ میں. آپ لوگ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کا سلیبس کرتے ہیں نا, اس میں یہ چیزیں شامل ہیں. اور میں نے آپ کسی ٹیچر سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ مجھے لا کے ذرا کتاب دکھا دیں کہ ہاں اس میں ہے کہ نہیں ہے, کیونکہ میرے پاس جو ریکارڈ ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ پانی سے متعلق کچھ نہ کچھ آپ کو اس لیول سے, بلکہ اس سے بھی چھوٹے لیول سے پڑھایا ہے. اب کچھ چیزیں میں ایسی کہوں گا جو آپ لوگوں کو بہت ساروں کو پتا ہوں گی. ماشاءاللہ آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور سب کے پاس اسمارٹ فونز ہیں, اور ورلڈ از اوپن ٹو یو. پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 1000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا ساحل دیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت میں سے ایک نعمت ہے. پوری دنیا کے 196 ملک جو ہیں, ان میں صرف 124 ملک ایسے ہیں جن کے پاس سمندر ہے. تقریباً 50 کے 40 کے قریب جو ملک ہیں ان کے پاس سمندر نہیں ہے. شاید آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو نہیں ہے تو پھر کیا ہوا. نہیں, یہ سمندر اللہ تعالیٰ نے 14ویں سپارے کی 14ویں آیت میں سورہ نمل میں یہ کہا ہے, جس کا مفہوم یہ ہے, ڈائریکٹ ٹرانسلیشن نہیں ہے, کہ ہم نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کے کھاؤ اور ہیرے جواہرات موتی نکال کے پہنو. اللہ تعالیٰ جب دنیا بنا رہے تھے, اللہ کو پتا تھا کہ زمین میں 1/3 زمین بنا رہا ہوں اور 2/3 پانی بنا رہا ہوں. اللہ کو پتا تھا کہ جو لوگ زمین پہ رہتے ہیں وہ جو ریسورسز ہیں, جو چیزیں ہیں کھانے کی, پینے کی, استعمال کی, وہ کم پڑ جائیں گی. آبادی بڑھے گی تو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کے لیے, یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, ان کو بتایا کہ میں نے تمہارے لیے سمندر میں خزانے دفن کر دیے ہیں, اور جاؤ اور ان سے فائدہ حاصل کرو. انفارچونیٹلی ہم نے اپنے سمندر سے بہت زیادہ فائدہ حاصل نہیں کیا, تو جس کی وجہ یہ ہے کہ سمندر سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے وہ بہت فلرش نہیں کی. آپ میں سے بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں فشنگ جو ہے وہ ذریعہ معاش ہے, یعنی کھانے کمانے کا وہ ذریعہ ہے, تو آپ لوگ سمجھتے ہیں. آپ کو ویسے ہی مثال دوں, گھر میں یا کھیت میں کہیں پہلے کیاری میں گوڑی کرتے ہیں, پھر بیج ڈالتے ہیں, پھر اس میں کوئی کیڑے مار دوا ڈالتے ہیں, پھر پانی ڈالتے ہیں, پھر پودا نکلتا ہے, اس کی حفاظت کرتے ہیں, تو پھر اس میں پھل پھول آتا ہے. یہ ہو گئی زراعت زمین کی. اللہ تعالیٰ نے سمندر میں خود گوڑی بھی کر دی ہے, بیج بھی ڈال دیے ہیں, پروٹیکشن بھی پرووائڈ کر دی ہے, ہر کام کر دیا ہے, اور وہاں مچھلی, جھینگے اور جو جو چیزیں ہیں وہ ہیں. آپ نے صرف نکالنی ہیں, آپ نے پیدا نہیں کرنی. لیکن انفارچونیٹلی یہ بہت تھوڑا سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے جو اس طرف توجہ دے رہا ہے. اس کا ریزلٹ کیا ہوا؟ اس وقت پاکستان میں جو مچھلی, جھینگے یعنی پانی سے نکالی ہوئی چیزیں باہر کے ملکوں میں بیچی جاتی ہیں, ان سے ہم تقریباً $500 ملین کماتے ہیں. سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے کہ بھائی $500 ملین تو بہت ہوتے ہیں, لیکن
اسی چیز سے دنیا کیا کما رہی ہے وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہاں یہ میری بہت لمبی چوڑی پریزنٹیشن ہے، میں صرف فشنگ آپ کو دکھاؤں گا. دکھائیے ذرا آگے کیوں اس کو سر پوائنٹر لے لیں. سر یہ لیں. پوائنٹر بھی دے دیجیے. ہاں یہ تو میں آپ کو یہ سب چیزیں نہیں دکھاؤں گا، یہ میں صرف آپ کو دیکھیے سمندر میں کیا نہیں ہو رہا. سمندر میں یہ لگے ہوئے ہیں، ونڈ مل بھی لگی ہوئی ہیں، جہاز بھی چل رہے ہیں، اس کے بعد مچھلی اور جھینگے بھی اس میں ہیں، آئل اینڈ گیس بھی اس میں ہے. یہ بہت کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے رکھا ہے اور بہت کچھ رکھا ہے. لیکن باری باتیں میں اچھا یہ بس اتنی سی بات آپ دیکھ لیں، اور اگر 5% بھی یاد رہے تو کوئی بات. میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں کوئی آپ کی ٹیچر، آپ کی پرنسپل ایک چھوٹا سا گروپ بنائیں جو بلو اکانومی پہ بات کرے، بچوں کو سکھائے، بتائے کہ بھئی یہ بلو اکانومی کیا ہے، یہ بلو اکانومی یا ریڈ اکانومی یا گرین اکانومی. اللہ نے جو سمندر دیا ہے، تو جو چیزیں ہم سمندر سے کماتے ہیں پانی سے اس کو بلو اکانومی کہتے ہیں. اور وہ بلو اکانومی کے بہت سارے سیگمنٹ ہیں، ایک سے لے کے اور یہ جو سامنے نظر آ رہے ہیں. Everyone can read this? ہاں شپ کنسٹرکشن ہے، ہم کرتے ہیں، بہت لمیٹڈ ہے. شپ بریکنگ ہے، گڈانی میں کسی نے گڈانی دیکھا ہے؟ پاکستان واز نمبر 1 کنٹری ان دا ورلڈ بریکنگ شپ انڈسٹری میں 1980 سے لے کے 1990 تک. آج نہیں ہے، آج تیسرے نمبر پہ، پھر بھی بہت. شپ آپریشن ہے، پورٹس ہیں. کسی کو پتہ ہے ہمارے پاس کتنی پورٹ ہیں؟ کراچی پورٹ ہے، پورٹ قاسم ہے اور گوادر پورٹ ہے. تو میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بتانا صرف یہ ہے کہ ہاں یہ دیکھیں فشنگ فلیٹ ہے، یہ رینیوبل انرجی ہے، مینگرووز ہیں، کوسٹل انفراسٹرکچر ہے، آئل اینڈ گیس ہے، کوسٹل ٹورزم. بس یہاں تک رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پاکستان کو دی ہیں. ہم نے ابھی تک پوری طرح اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور ضرور آپ کے یہاں ایک گروپ ہونا چاہیے کسی ٹیچر کی سربراہی میں جو اس پہ کام کرے. میں آپ کو فشنگ پہ لے آتا ہوں. یہ سلائڈ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یہ بہت کچھ ہے اس میں، لیکن ابھی یہاں پہ نہیں ہے. یہ پھر انشاءاللہ کسی وقت دکھاؤں گا. یہ آ گیا فشنگ. اب یہ ذرا غور سے سننے کی بات ہے، جو بچے ان کے والدین فشنگ انڈسٹری میں ہیں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بس اس کو آپ اگر آپ ایک لائن سے ایک لائن پڑھتے جائیں گے تو بڑا اچھا ہے. بیٹا آپ پڑھ دیں گے پہلی لائن؟ پڑھ دیں؟ نہیں پڑھ سکیں گے؟ اب کوئی پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ دیں بیٹا. Almost 100% in private sector government bodies implement policy, regulation and R&D. Somebody else? Anybody? Never mind. $1.2. Come on, start reading. President. 15 لاکھ لوگ اس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں. One by one. 550 ملین کا ہم زر مبادلہ کماتے ہیں. واہ واہ واہ، ویل ڈن. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو بیٹا، تھینک یو ویری مچ. اب یہ بڑے مزے کی بات ہے، اگر 100 کلو مچھلی پکڑتے ہیں ہم پورے پاکستان میں، ڈیم میں بھی ملا لیں، ریور میں بھی ملا لیں، سمندر میں بھی ملا لیں، تو ہم کرتے کیا ہیں ان کے ساتھ؟ صرف 10 سے 15% جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ڈالر کماتے ہیں. باقی کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟
اور تھوڑی سی مچھلی جو بچتی ہے وہ گھر میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے، اور مچھلی میں اتنے زبردست وائٹامن ہیں، جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں میرے جیسے لوگ جو عمر کے رسیدہ ہیں، تو ان کو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی ریڈ میٹ نہ کھائیں، گائے کا گوشت نہ کھائیں، اور فلانا مٹن نہیں کھائیں، اور پائے اور سری اور بھیجا نہ کھائیں، فش کھائیں۔ مگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم یہ سب کچھ جو بتایا ڈاکٹر نے نہیں کرتے، اور کٹا کٹ کی دکان پہ جا کے وہ کھاتے ہیں، وچ از ویری بیڈ۔ اور پورے پاکستان میں آپ میں سے کوئی گیس کرے، آئی نو دیٹ یو ڈونٹ نو دی آنسر، کہ پر کیپٹا انکم سنا ہے کہ بھئی پورے پاکستان میں پر کیپٹا انکم ہوتا ہے؟ اسی طرح پر کیپٹا مچھلی بھی ہے کہ بھئی ایک عام آدمی پورے پاکستان میں ایوریج پہ کتنی مچھلی کھاتا ہے ایک سال میں؟ کوئی گیس لگاؤ گے؟ How much fish does one person eats in an entire year in Pakistan on an average? 5 kg? 5 kg? صحیح 2 kg? پورے سال میں 2 کلو۔ ہم لوگ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے باوجود صرف 2 kg پر پرسن پر ایئر کھاتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ہے نا ایک اور بھی لوگ ہیں، وہ یہ ہماری ٹیچرز کے لیے زیادہ ضروری ہے، وہ حکیم ہیں، وہ حکیم صاحب نے کہا ہے بھائی مچھلی کی تاثیر بڑی گرم ہوتی ہے، صرف سردی میں کھایا کریں۔ ارے پوری دنیا میں لوگ 12 مہینے کھاتے ہیں، ہم لوگ حکیموں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ایسا ہے۔ اب یہ دیکھیے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں۔ چائنا $20 بلین کماتا ہے اپنی مچھلی کی ایکسپورٹ سے، تھائی لینڈ 12 بلین، ویتنام 7.5، انڈیا 3 بلین، بنگلہ دیش اتنا، اور پاکستان صرف اتنا ملین۔ حالانکہ پاکستان کا سمندر بنگلہ دیش کے سمندر سے ڈبل ہے۔ اور اس کی یہ بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ ہم نہیں کام کر سکتے۔ مین وجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کا کام ہے کنٹرول کرنا بورڈز کو، ان کو دیکھنا کہ قانون کے مطابق فشنگ کر رہے ہیں، وہ اپنا کام نہیں کرتے۔ آج کے لیے میں یہی چھوڑوں گا، پھر انشاءاللہ کسی وقت آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تو اور دوسرے پہلو پر بات کریں گے۔ اور اگر کوئی سوال رہ گیا ہو یا کوئی بچہ یا بچی کچھ سنانا چاہتا ہو تو یہاں آ جائے۔ اوکے، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی کوئی ایک چھوٹا سا ٹور ارینج کریں، یا آپ نے اتنی فوٹویں دکھائیں، اتنی فلمیں دکھائیں کہ اس میں ہیلی کاپٹر اڑ رہے ہیں، جہاز اڑ رہے ہیں اور شپ چل رہے ہیں پانی میں، تو کسی شپ پہ ایک چھوٹے گروپ کو لے جائیں اور ان کو وزٹ کرا کے دکھائیں کہ وہ شپ ہوتا کیسا۔ تو انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے اور جلد سے جلد آپ کو جہاز ملے۔